وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا 15واں، اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو، مکے کو بلدن آمنا، البلد آمنا، اس کو بنا دے امن کی جگہ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی، تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا، بت پرستی تھی۔ قوم نوح کی بھی وہی تھی، قوم ہود کی، قوم صالح کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، بہت بڑا بت خانہ تھا۔ پھر وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے، جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں، جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں۔ تو اس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب ہمارے، اے رب میرے، اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے، وجنبنی وبنی، اور مجھے اور میری نسل کو، جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں، اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو، انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے، میں نے شرک سے اجتناب کیا، میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں، اسی طرح شرک سے دور رہیں، توحید کے راستے پر گامزن رہیں، تو وہ تو میرے ہیں ہی، مجھ میں سے ہیں، ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن وَمَنْ عَصَانِی، جو میری نافرمانی کرے، غلط راستے پر چلے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو غفور الرحیم ہے۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ حلیم منیب، یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ہی یعنی نرم دل، بہت شفیق، بہت رؤوف، اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک علی کل شیء قدیر، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جس طرح چاہے عذاب دے، تیرا اختیار مطلق ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے، تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ہمارے، میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے، ابھی تک اس میں رب چل رہا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد، اپنی نسل کی ایک شاخ کو، من ذریتی، اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک بنجر علاقہ ہے، کوئی پیداوار نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری بہہ گئی تھی اس کی دیواریں، صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں، جن کی کہ تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بنا لے یقیم الصلاۃ، اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق ہم پہنچا میووں کا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کر سکیں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔
الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے علی الرغم، اتنی بڑی عمر میں 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، علی الکبر اسماعیل، اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں۔ ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما۔ ربنا اغفر لی، پروردگار بخش دے مجھے، ولوالدیّ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن کے وہ حساب قائم